السلام علیکم۔ فرسٹ فوکس نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ ڈار۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا اور نواز شریف کی بیٹی ستمبر 2020 میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے تو اقتدار کے ایوانوں میں بھوچال آ گیا تھا۔ پی ڈی ایم ایک طرف عمران خان کی حکومت کے لیے ایک چیلنج بن کر ابھرا تو دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف کے لیے امتحان بن گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے لیے اس اتحاد کا مقصد عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا، لیکن ابھی اس اتحاد کے 2-3 جلسے ہوئے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری ایک ماہ کے لیے گلگت بلتستان چلے گئے اور انہوں نے گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں کلین سویپ کے دعوے شروع کر دیے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن قریب آیا تو مریم نواز شریف بھی وہاں پہنچ گئیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا اور آخرکار گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گئی۔ بلاول نے کچھ دن دھاندلی کا شور مچایا اور ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کے جلسوں میں شرکت شروع کر دی۔ مارچ 2021 میں سینیٹ کے الیکشن میں پی ڈی ایم نے اسلام آباد سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو اپنا مشترکہ امیدوار بنایا۔ گیلانی صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی کامیابی میں مسلم لیگ نون کا کردار بہت اہم تھا، لیکن انہوں نے ہر قیمت پر سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے کی کوشش میں پی ڈی ایم کو توڑ دیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا اور نواز شریف کی بیٹی بمشکل 6 ماہ بھی ایک ساتھ نہ چل سکے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر سلیکٹڈ کی آوازیں کسی گئیں اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ پیپلز پارٹی والے جنرل ضیاء الحق کو نواز شریف کا سیاسی باپ اور مسلم لیگ نون والے جنرل ایوب خان کو ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی باپ قرار دینے لگے۔ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ چند دن پہلے یوسف رضا گیلانی نے اپنے حامی سینیٹروں کو زہرانے پر بلایا۔ ان میں بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر بھی شامل تھے۔ انہی میں سے ایک سینیٹر نے بڑے مزے لے کر مجھے زہرانے میں ہونے والی باتیں سنائی اور کہا کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے مزے لوں گا۔ ہمارے اس سینیٹر دوست کا دن گیلانی کے ساتھ اور شام سنجرانی کے ساتھ گزرتی ہے۔ فی الحال میرا موضوع یہ ہے کہ باپ کے سینیٹرز کے کس کے حکم پر گیلانی کی حمایت کی۔ میرا موضوع یہ ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدان نسل در نسل غلطیاں کرتے ہیں لیکن غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک طرف بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کو گیلانی صاحب کی کامیابی ہضم نہیں ہوئی، حالانکہ گیلانی صاحب مسلم لیگ نون کے بغیر سینیٹر بن نہیں سکتے تھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے اسمبلیوں میں استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ پھڈا کیا اور اب مستعفی ہونے کی بجائے ڈسکا اور کراچی سے ضمنی الیکشن لڑ رہی ہے۔ دونوں جماعتیں اس اعلامیے کو فراموش کر چکی ہیں جو ستمبر 2020 میں آل پارٹیز کانفرنس نے منظور کیا تھا۔ اس اعلامیے کا مقصد پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی قائم کرنا اور غیر سیاسی طاقتوں کی سیاست میں مداخلت بند کرنا تھا۔ اس اعلامیے کی منظوری کے بعد کبھی پیپلز پارٹی اور کبھی مسلم لیگ نون بینک چینل سے انہی طاقتوں سے مذاکرات کرتی رہی ہے، جن پر اپنے جلسوں میں تنقید کیا کرتی تھیں۔ ان بڑی اپوزیشن جماعتوں کے قول و فعل کا تضاد ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بقا کا راز ہے۔ میں نے حکومت نہیں دیکھی جتنی نااہل عمران خان کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی حکومت قائم ہے کیونکہ اپوزیشن ان سے زیادہ نااہل ہے۔ مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رکن قومی اسمبلی کو اس ناچیز نے ایک ٹی وی چینل پر یہ کہتے سنا کہ ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب کو ڈیڈی کہتے تھے۔ اگلے روز ان صاحبہ سے پارلیمنٹ میں ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا آپ جانتی ہیں کہ بھٹو صاحب نے معاہدہ تاشقند کے بعد ایوب خان کی حکومت چھوڑ دی تھی اور 1967 میں پیپلز پارٹی بنا کر ایوب خان کے خلاف تحریک میں حصہ لیا تھا؟ موصوفہ نے معصوم سی شکل بنا کر کہا نہیں، مجھے اتنی پرانی بات کا نہیں پتا۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ آپ کے سارے بزرگ کس زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگی جی ہاں یہ تو پتا ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کل رات آپ قوم کو بھٹو ایوب خان کا تعلق سمجھا رہی تھیں۔ یہ سن کر وہ مسکرائیں اور بولیں اگر بلاول ہمیں سلیکٹڈ کہے گا تو ہم بھی اسے یاد دلائیں گے کہ اس کا نانا کیا تھا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کو یہ یاد نہیں رہا کہ 2006 میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے اور اس میثاق کا مقصد وہی تھا جو ستمبر 2020 میں اے پی سی کے جاری کردہ اعلامیے کا تھا۔ 2006 کے میثاق جمہوریت کی وجہ ماضی کی عامر حکومتوں کا سیاستدانوں کے ساتھ سلوک تھا۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان نے پہلی دفعہ وزیر بنایا اور نواز شریف کو ضیاء الحق نے وزیر بنایا، لیکن دونوں مقبول عوامی رہنما اس وقت بنے جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت کی۔ بھٹو اور نواز شریف نے کبھی بغاوت کبھی مفاہمت کی لیکن طاقتور اداروں کے ساتھ نہ چل پائے، لیکن شیخ مجیب کے خلاف جنرل یحییٰ خان کا ساتھ دیا۔
اقتدار ملنے کے بعد حمود الرحمان کمیشن رپورٹ شائع کرنے سے گریز کیا، طاقتوروں کے دباؤ پر معراج محمد خان جیسے لیفٹ سیٹ وزیروں کا کابینہ سے نکال دیا، لیکن پھر پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ وہ چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ضیاء الحق کے ساتھ مفاہمت سے انکار کر دیا۔ نواز شریف کبھی بغاوت اور کبھی مفاہمت کرتے رہے، پرویز مشرف کے ہاتھوں برطرف ہوئے، اور جب پرویز مشرف پر آئین سے غداری کا مقدمہ شروع ہوا تو نواز شریف حکومت نے مشرف کو پاکستان سے بھگا دیا، اور انہوں نے طاقتوروں کے دباؤ پر کبھی پرویز رشید اور کبھی مشاہد اللہ کو کابینہ سے فارغ کیا، لیکن آخرکار انہیں وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مت بھولیں کہ مساق جمہوریت کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے پرویز مشرف کے ساتھ NRO کیا، لیکن NRO کے بعد بھی محترمہ کو شہید کر دیا گیا۔ شہباز شریف نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی، لیکن اس سیاست کے باوجود جھوٹے مقدمات میں جیل بھجوا دیے گئے۔ دونوں جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کے نام پر دھوکہ ہوا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی آخری کتاب کا نام ہی مفاہمت تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا کہ پرویز مشرف نے NRO کے نام پر ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ بار بار دھوکہ کھانے کے باوجود ان بڑی جماعتوں نے سبق نہیں سیکھا، کیونکہ یہ عوامی سیاست کے ساتھ تبدیلی لانے پر نہیں بلکہ پاور پالیٹکس کے ذریعے چند عہدے حاصل کرنے پر یقین رکھتی ہیں۔ انہوں نے ابھی تک اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت قائم نہیں کی۔ جب تک ان جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی، یہ مضبوط نہیں ہوں گی اور بیک ڈور چینل سے مذاکرات کے ذریعے اقتدار میں آنے پر مجبور ہوں گی۔ ان جماعتوں کو حقیقی تبدیلی کے لیے اب پہلے اپنے اندر جمہوریت قائم کرنا ہوگی۔ مزید خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔